بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وظیفے سے مجھے فوراً 70 لاکھ مل گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہی 101 مرتبہ یہ پڑھ لو، 101 مرتبہ یہ پڑھ لو۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، ان کلمات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہی 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جگہ سے نہیں اٹھنا اور جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں یہ عمل لگ جاتا ہے پھر وہ کسی کو بتانا پسند بھی نہیں کرتا۔ اس لیے نماز مغرب کی کیوں اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ سب نمازوں کو قائم کرو، جس میں تمام نمازیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن مغرب کی نماز انسان کے رزق کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جو بندہ مغرب کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کے رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کو ہر طرح کی مالی تنگ دستی، مالی پریشانی سے آزادی مل جاتی ہے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے، اس کا رزق اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نماز مغرب سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس کو ادا کرنے اور امت مسلمہ پر فرض کر دیا ہے۔ نماز مغرب کے فضائل اتنے زیادہ حدیث پاک میں آئے ہیں کہ بندہ اگر دنیا میں نماز مغرب کو باجماعت ادا کرتا رہے گا تو مرنے کے بعد بھی جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کو مغرب کا وقت ہی دکھائی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے جب دیکھتا ہے، وہاں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس حصے یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، مغرب کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ وہی شخص کر پائے گا جو نماز مغرب کو ادا کرنے والا ہوگا، جس نے مغرب کی نماز کو چھوڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز مغرب پڑھ کر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ طریقہ میں بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی مغرب کی نماز نکل گئی یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، گویا اس کے اہل و عیال اور معاملات یعنی چھین لیے گئے، یعنی اس کا سب کچھ چھین جاتا ہے۔ جو مغرب کی نماز کو ادا نہیں کرتا اور جو اس کو پڑھتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ سب کچھ لینا چاہتے ہیں یا سب کچھ گنوانا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمار بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے یعنی نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز ادا کی یعنی فجر اور مغرب کی نماز پڑھی تو اس کی دنیا و آخرت دونوں میں بہار آ جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ نماز ہے جس کی فضیلت باقی نمازوں کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ نماز کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو جس کے اندر پانی آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر بندہ روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے، اور صحابہ سے پوچھا گیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، جس طرح اس غسل کرنے والے نہانے والے کے جسم پر میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح ہی اس بندے کے اوپر گناہ باقی نہیں رہتا۔ جو بندہ بھی نماز کی پابندی کرتا ہے یعنی کہ جتنے اس کے گناہ ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور نماز مغرب کا حصول اس نظریہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں۔ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ زمین پر فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک فجر کا وقت ہوتا ہے اور ایک مغرب کا وقت، جس وقت اللہ کے ساری نوری ملائکہ زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول برستا ہے
اللہ کی رحمتیں بندوں کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا فضل بندوں کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس نماز کی پابندی کریں، بلکہ ساری نمازیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن آپ مغرب کی نماز کے بعد اگر یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بالکل آسان سے ہیں، دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم موجود ہیں، اور کہتے ہیں جس بندے کے ہاتھوں میں یہ تسبیح لگ جاتی ہے اور دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیں نماز مغرب دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ باقی نمازوں میں اتنی تاکید کیوں نہیں کی گئی؟ اس میں اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق بہت ساری روایات کے اندر ہے کہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس وقت، اس لیے اس میں نیکیاں اور اس کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے جب اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں اس وقت اللہ کا فضل، اس کی رحمت برستی رہتی ہے۔ یعنی کہ کچھ فرشتے دن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندوں کے پاس آتے ہیں، کچھ رات کے فرشتے ہوتے ہیں، کچھ دن والے فرشتے ہوتے ہیں، اور رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی ہیں، اور فجر اور مغرب کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، جب ان کے پاس گئے تو مغرب کی نماز کی تیاری کرتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک امام احمد، امام بخاری، امام مسلم نے بھی بیان کی ہے۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، بعض کے نزدیک حفاظت والے فرشتے ہیں، بعض کے نزدیک اور فرشتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ مراد یہ ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے۔ یہی امام نووی نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، رات اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تیرے بندے کو ہم نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ فرشتہ پھر رب کی بارگاہ میں بتاتا ہے باری تعالیٰ تیرا وہ بندہ تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہے، مال و دولت کا سوال کرتا ہے، اولاد کا سوال کرتا ہے، عزت کا سوال کرتا ہے، رزق کا سوال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو بخش بھی دیا اور اس کو جو کچھ اس نے مانگا ہے عطا کر دیا جائے۔ اب جب رب کی ذات بندے کے بارے میں یہ بات فرشتوں سے کہے تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنا مقدر والا ہوگا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کس نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ یہ کسی بھی دن مغرب کی نماز کے بعد عمل کر سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، اسی وقت اپنے سارے کاموں کو ترک کر کے اسی وقت نماز مغرب ادا کرو۔ باقی بھی نمازوں کی کوشش کرو لیکن مغرب کی نماز کو خصوصی طور پر ادا کرو، اس کے بعد محبت کے ساتھ، کیونکہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ قرآن و حدیث میں نماز کے متعلق بہت زیادہ احادیث وارد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس نے نماز پڑھی کہ اس میں خیال نہ آنے دے تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب کوشش کریں کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں، آپ نے اپنے دائیں بائیں تین تین مرتبہ یہ الفاظ پڑھ کے پھونک مار دینا ہے تاکہ شیطان آپ کو نماز کے دوران پریشان نہ کرے اور آپ کا ذہن وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے محفوظ رہے۔ دوسرا، آپ نے کوشش کرنی ہے جس دن نماز پڑھنی ہے نا، آپ نے نماز کو تمام خیالات سے پاک اور صاف رکھنا ہے، یعنی کوئی خیال آپ کی نماز کے اندر آنے نہ پائے۔ یہ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ خواتین اپنے گھروں میں، مرد گھر میں بھی یا مسجد میں بھی، جہاں اس کو آسانی ہو اپنی نماز مغرب ادا کرے، اس کے بعد اپنی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر کرنا چاہے تو کر لے، اگر ایسا ممکن نہیں تو وہ نماز مغرب کے بعد گھر بیٹھ کے بھی یہ عمل کر سکتا ہے، یا مغرب کی نماز گھر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف ایک دن کے عمل سے روزی میں اتنی برکت آئے گی کہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے
ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کلمات کے اندر اتنی تاثیر ہے، آمدن میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے 70 لاکھ بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ ان کلمات کا ورد کرنے سے بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی مشکل میں ہے، جتنے بھی غم میں ہے، یہ کلمات بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں، لیکن جب میں بتاؤں گا تو آپ کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ میں نے اس میں چند ایک چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ اچھی طرح آپ نے وضو کرنا ہے۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو آپ نے دائیں بائیں 3 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پھونک مار دینا ہے۔ پھر اپنے ناخن کے نیچے جب ہاتھ باندھنے ہیں تو تھوڑے دبا کے باندھنے ہیں تاکہ آپ کو خیالات نہ آئیں۔ خیالات جو آتے ہیں انسان کو یہاں ناف سے نیچے شروع ہوتے ہیں اور وہ انسان کو اوپر، نفس جو انسان کا ہے، یہاں سے اس کے خیالات اس کے اوپر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے خیالات پر کنٹرول رکھنا ہے اور اس نماز کو آپ نے بالکل اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے کہ ساری نمازیں ہی آپ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی امانت کو لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیان کرتے ہیں جس نے نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کیا تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگی نہ نجات ہوگی، وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حمان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھا ہوگا جس میں اس نے داخل ہونا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کس قدر زیادہ ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز کو ترک کر دیں، نماز کی پابندی نہ کریں، تو پھر کس قدر ہم دنیا کے ذلیل ترین انسان ہیں۔ اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ کی معراج بندے کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نماز تو معراج المؤمنین ہے، اس کو معراج کہا گیا ہے، اور وہ پھر معراج النبی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا گیا۔ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عمل اور یہ تحفہ معراج ہے، یعنی کہ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرماتے ہیں، اور جو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، جس سے حضور خوش ہو جائیں گے، وہ پھر بندہ دنیا میں کیسے خوش نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر جب ہم سفر معراج کو یاد کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معراج کے سفر کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس کو یاد کریں، اور نماز کو کبھی نہ ترک کرنے کا عہد کریں، اور یہ بھی عہد کریں کہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، وہ ایک سجدہ جسے انسان گراں سمجھتا ہے، اقبال نے کہا تھا، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اس لیے میں نے بہت ساری احادیث پاک کے ذریعے آپ کو بتایا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، کتنی ضروری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت میں بھی تھی، ان کی قوم اس سلسلے میں ان کو طعنہ بھی دیا کرتی تھی۔ قوم نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسلوں کو قرآن مجید کے بیان کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل کو بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے مزید حضرت زکریا علیہ السلام کے ایک واقعہ کا نقشہ بھی کھینچتے ہوئے اس وقت محراب میں نماز ادا کر رہے تھے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب وہ حضرت زکریا محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمانہ شیر خواری میں معجزاتی طور پر گفتگو کرائی گئی تو اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے مجھے بھی نماز کا حکم دیا ہے، غرض کہ جس قوم کے پاس وحی پہنچی ان کو ایمان کے ساتھ نماز کا بھی حکم دیا گیا۔ اس لیے ناظرین، یہ وہ بابرکت لمحات ہیں
جس میں ہم اپنی نمازوں کو درست کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی بخشش کروا کر اللہ کو ہم راضی کر سکیں، اس لیے کہ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اگر تو آپ کو رب کی مدد چاہیے تو پھر آپ نماز کی آج سے پابندی شروع کر دیں۔ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کے پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی، ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیں کہ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھرنے کے بعد فرمایا، اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ مشکلات آتی ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بندہ کہاں رجوع کرے؟ نماز کی طرف۔ ہم نے اصل وظائف کو چھوڑ دیا ہے، اصل چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے، اس کے بعد وہیں بیٹھے آپ کو جو ترتیب بتائی جائے اسی طرح آپ نے نماز پڑھی، اور آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے تاکہ آپ شیطانی خیالات سے بھی محفوظ ہوں اور آپ کو عمل کے اندر کامیابی ملے۔ اب آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھا جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، پھر آپ نے 101 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے اور اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنا آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے۔ پھر آپ نے چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے، جتنا بھی پیسہ روپیہ مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ دیکھیں یہ مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں صوفیاء کرام اللہ والے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسے رحمتیں ملتی ہیں، کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں، ایسا ایسا عروج ملتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عقبہ بن نافع کا لشکر افریقہ کے جادو میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اسلامی لشکر شدت پیاس سے بے تاب ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سنب یعنی پاؤں سے زمین کھریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آیا۔ آپ نے پتھر ہٹا کر دیکھا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکروں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ ان سب پر رحمت ہوئی، ان کے ساتھ ہمارے بھی بے حساب مغفرت ہو۔ اس لیے ناظرین ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، رجوع کدھر کریں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہمیں کسی چیز کی حاجت پیش آ جائے، اولاد کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ دنیا کا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ پھر دیکھیں کیسے بہاریں آتی ہیں زندگی میں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں،
کیسے آپ کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ لکھا جا رہا ہے کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے لگتے تھے۔ ایک حکایت ہے کہ اچانک زوردار آواز آنے لگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا اسی طرح لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر جب زمین پرسکون ہو گئی، خوشگواری چلنے لگی، حالات معمول پر آ گئے تو لوگ اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے۔ اسی طرح فضول اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے، بھول گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیخو پکار کر رہے تھے، اللہ پاک کے نام کی دہائی دے رہے تھے، اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے جب مشکل سے نجات مل جاتی ہے، پریشانیوں سے نجات مل جائے، ہمیں چاہیے کہ دوبارہ اپنے ان گناہوں کی طرف نہ پڑیں۔ خدا را ہم پہ جب 2 منٹ کے لیے مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جب ہم مشکل سے نجات پا لیتے ہیں تو ہم پھر وہی کام شروع کر لیتے ہیں۔ تو خدا را اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ اس کی طرف نہ پڑیں جو گناہ ہو چکے، جس پر اللہ کی بارگاہ میں آج توبہ کر لی، اس پر اس کی طرف نہ بڑھیں۔ تو ناظرین، نماز جب مکمل ادا کر لی آپ نے، اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ گئے، درود پاک بھی پڑھ لیا۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ الفاظ ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان الفاظ کو آپ نے پڑھتے جانا ہے 101 مرتبہ۔ اس کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو پھر کرنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کو تصور میں لانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستی، مفلسی، لاچاری سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کو 70 لاکھ بھی چاہیے ہوگا تو فوراً مل جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔